اچھا، اب درود پڑھتے وقت آواز کس قدر بلند ہونی چاہیے؟ تو دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے بالکل زیر لب درود پڑھنا، خاموشی کے ساتھ درود پڑھنا، آہستہ آواز میں درود پڑھنا، لیکن روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بلند آواز سے درود کو پڑھا جائے۔ اچھا، کتنی بلند آواز سے پڑھا جائے؟ کتنی بلند آواز سے؟ اچھا، بہت سے لوگ جب اس کو اس لحاظ سے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بہت چیخ چیخ کے پڑھنے لگتے ہیں، جبکہ دیکھیے اسلام میں کیا ہے کہ خیر الامور اوسطھا، یعنی درمیان کی چیز جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ جب بھی قرآن کے اندر بھی ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نمازوں کو نہ تو چلا کر پڑھو اور نہ ہی بہت آہستہ آہستہ، بلکہ دونوں کا درمیانی راستہ نکالو۔ یعنی یہ تو ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرو، کہ جو روایت کے اندر یہ آئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانھا تذھب بالنفاق، کہ اپنی آوازوں کو بلند کرو جس وقت مجھ پر صلوات بھیج رہے ہو، کیونکہ یہ نفاق کو ختم کرتا ہے۔ تو ارفعوا اصواتکم، اپنی دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ زیر لب پڑھنا، آہستگی کے ساتھ پڑھنا، یعنی پتہ ہی نہ چلے کسی کو اتنا آہستہ پڑھ رہے ہیں، اس کی ممانعت کی گئی، بلکہ کہا ہے اپنی آواز کو بلند کرو۔ لیکن بلند کرنے کے معنی یہ نہیں کہ بالکل اذیت رسانی کا لوگوں کو باعث ہو جائے یا بے انتہا نوائز پولیوشن ہونے لگے، اتنا چیخ چیخ کے بعض اوقات لوگ اس لحاظ سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر اس انداز کی پڑھنی چاہیے کہ جو درمیانی ایک اوسط راستہ ہے، جسے خود قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ یعنی نہ تو اتنا چیخ کر پڑھو نہ بہت ہی آہستہ پڑھو۔ اچھا، اس میں کیا اس کا آواز کو بلند کرنے کا فائدہ کیا بتایا گیا؟ آپ میں سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نفاق اعتقادی، وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ البتہ اس کی نشانی کے طور پہ بھی ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر کوئی منافق ہے تو وہ محمد و آل محمد کا جو یہ درود ہے نا، یہ بلند آواز سے وہ پڑھ بھی نہیں پاتا ہے، یعنی اس کا دل، اس کا زبان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ بہت خوش ہو کر پڑھتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، روایت کے اندر یہ بھی آئی ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ زمزم کو اچھے طریقے سے نہیں پیتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کم کم پیتا ہے، جبکہ مومن جو ہے سیر ہو کر پیتا ہے اس کو۔ تو اس میں بھی یہ کہ صلوات جس وقت پڑھی جائے تو آواز کو، یعنی کہ بالکل خاموشی سے پڑھا جائے، بلکہ آواز کو اپنی بلند کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے نفاق بھی دور ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے نفاق اعتقادی، اور دوسرا ہوتا ہے نفاق عملی، اس کا ہم بھی شکار ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کے مطابق، دین کے مطابق ویسا عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہماری تعلیمات، جو جتنا ہمیں علم ہوتا ہے، ہمارا علم ہمارے عمل سے مطابقت نہیں رکھ رہا ہوتا ہے، اتنا ہم عمل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نفاق عملی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس سے نفاق برطرف ہو جاتا ہے، یعنی پھر تم جو بھی جس کا بھی علم تمہیں ہوگا پھر اس کے مطابق پھر تم عمل بھی کرو گے، اور اس طرح کا اعتقادی عملی نفاق جو ہے وہ بھی تم سے دور ہو جائے گا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی مجھ پر بلند آواز سے درود بھیجے، نفاق اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو ارفعوا اصواتکم سے مراد کیا ہے؟ نہیں، اپنی آوازوں کو بالکل ایسا نہیں خاموشی سے پڑھو، بلکہ یہ ہے کہ آوازوں کو بلند کر کے پڑھو۔ درود ہمیشہ اس طرح سے ہو کہ لوگوں کے کانوں میں جائے، آواز سنیں، ایسا نہ ہو کہ زیر لب ہی پڑھ کر رہ جائیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مقامات مقدسہ میں قبور معصومین کے نزدیک بلند آواز سے، بہت زیادہ بلند آواز سے جو ہے وہ درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی یہ چیز دیکھنے میں جو ہے وہ آتی ہے کہ بہت سارے لوگ اتنی زیادہ آواز جو ہے وہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں، یعنی شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ زیادہ توہین کا باعث تو نہیں ہو رہا ہے، یعنی بہت زیادہ اپنی آواز کو بلند کرنا۔ تو علماء نے کہا نہیں، اگر درود کو بلند آواز سے وہاں پہ پڑھا جائے جتنا متعارف ہوتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے فرمایا کہ عورتیں ان مقامات مقدسہ پر بہتر ہے کہ اپنی آواز کو اتنی زیادہ بلند نہ کریں۔ بس ایک آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے استفتاء میں نے دیکھا ہے، وہ بھی واجبات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، بس انہوں نے کہا ہے کہ خواتین ان جگہوں پر بہت زیادہ آواز کو اس لحاظ سے وہاں بلند نہ کریں۔